بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سلسلہ دروس قرآن 27ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ 27ویں پارے کا آغاز تو سورۃ ذاریات سے ہوتا ہے اور جس کا مکمل درس جو ہے وہ گزشتہ پارے کے ساتھ ہی بیان کر دیا گیا تھا۔ اب اس کی اگلی سورت جو ہے وہ سورۃ طور ہے۔ اس کی 49 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ تو اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ چند چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے وقت کے جو احوال ہوں گے، جو حالات ہوں گے، اس وقت جو ایک ہولناکی کا عالم ہوگا، ہولناکی کی کیفیت ہوگی، اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد لوگوں کے 2 گروہ ہو جائیں گے، گنہگار لوگ جہنم میں اور نیک لوگ جنت میں جائیں گے۔ اس چیز کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، اور اس کے بعد ان کی اولادیں بھی اسی راستے پر چلیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ان کی اولادوں کو بھی ملا دیں گے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ ان کے عمل سے کچھ لے کر اولادوں کے حصے میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا بھی نہیں ہوگا، ہم ان کے اعمال میں بھی کمی نہیں کریں گے اور ان کی ذریت کو، ان کی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دیں گے اگر وہ بھی اسی راستے پر چلے، انہوں نے بھی ان لوگوں کی اتباع کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ رسالت کا اس بات فرما رہے ہیں کہ یہ پیغمبر جو ہے یہ معاذ اللہ کوئی مجنون یا جادوگر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس صورت کے اندر شرک کا رد کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں مشرکین، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ یا یہ خود ہی پیدا ہو گئے بغیر کسی چیز کے، یہ یہی پیدا کرنے والے ہیں۔ ام خلقوا السماوات والارض، یا انہوں نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ بل لا یوقنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ کہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ عارضی زندگی ہے اور ایک دن ہمیں اپنے ان تمام اعمال کا حساب دینا پڑے۔ یہی مضمون چل رہا ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرماتے ہیں کہ آپ صبر کیجیے اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجیے، اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے۔ اس کے بعد اس پارے کی جو اگلی صورت ہے وہ سورہ نجم ہے۔ اس کی 62 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس صورت کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ ستارے کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو پیغمبر ہیں یہ نہ تو راستے سے ہٹے، بلکہ ان کی باتیں تو اس قدر ہدایت والی ہیں کہ وما ينطق عن الهوى، کہ اپنی خواہش سے یہ کوئی بات نہیں کرتے، وہ وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تعارف فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وحی لے کر آتے ہیں، وہ بھی قوت والے ہیں اور انہوں نے ان کو دیکھا بھی ہوا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس۔ تو یہاں سے کچھ معراج کے جو ہے قصے کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو دیکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں سے بت پرستی کی اور شرک کی مذمت کو بیان فرما رہے ہیں اسی صورت کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے تو بیٹیاں بنا لی اور اللہ کے لیے جو ہے بیٹے، اور انہوں نے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا لیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پیغمبر نے، ہم نے ان کو آسمانوں کی سیر کرائی، جنت دوزخ کی سیر کرائی۔ اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ چوتھے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کہنے کے اوپر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی مستند دلیل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ صرف اندازے لگاتے ہیں کہ ایک اندازہ لگایا، بس ہوا میں تیر سے لگایا، لگ گیا، کوئی بات کر دی۔ اصل علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس،
اور اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے کسی کا بھی علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی رکوع کے اندر کہ مغفرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ خود اپنا تزکیہ نہ کرے، یعنی وہ اپنے آپ کو مزکہ مصفہ نہ بنائے۔ فلا تزکوا انفسکم، کہ اپنے نفسوں کا تزکیہ نہ کرے، یعنی انسان دوسرے لوگ بطور تعریف کے کہتے ہیں وہ اور بات ہے، لیکن انسان از خود اس بات کو نہ چاہے کہ لوگ اس کو کہیں گے یہ بڑا نیک ہے، یہ خود اپنے بارے میں کہے کہ میں بڑا نیک ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے فلا تزکوا انفسکم، بلکہ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عمل کی کیا حیثیت ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عمل قبول ہوا بھی یا نہیں ہوا۔ اس لیے حدیث میں آتا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کا نام برہ سے بدل کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل دیا تھا اور زینب نام رکھا ان کا، جس کے برہ کے معنی بھی یہ کہ بہت زیادہ نیکیاں کرنے والی، بہت زیادہ نیک۔ پانچویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا، اور ہر انسان اس نے جس جس دائرے کے اندر کوشش کی ہوگی اسی کا جو ہے وہ اس کا بدلہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر اپنی وحدانیت کے بعض دلائل کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی موت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے مذکر و مؤنث بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہی کیا کریں دوبارہ پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہی کسی کو مالدار کسی کو تنگ دست بناتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کرتے ہیں اسی طرح دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ ایک وقت گزرنے کے بعد تمام چیزوں کو دوبارہ زندہ کریں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات سے غفلت میں ڈوبے ہوئے غافل ہیں۔ سورہ قمر اس پارے کی اگلی صورت ہے، اس کی 55 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس پارے کے چھٹے رکوع کا آغاز سورہ قمر سے ہو رہا ہے۔ اس کے آغاز میں ایک معجزے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، شق قمر، کہ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھلائیے، اپنی انگلی کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جو کہ واضح طور پر سب نے دیکھے، لیکن وہ بدبخت لوگ جو ہے پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو اس چیز کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مختلف انبیاء کے قصے بیان کیے کہ کس طرح ان انبیاء نے اپنی قوموں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن نافرمانی جب اس قوم نے کی تو نافرمانی کی صورت میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے۔ تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے بعد جو ہے قوم عاد کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہاں خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی ایک دعا ذکر کی گئی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستیاں جو انبیاء ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرتے ہیں۔ تو اس میں بندوں کے لیے بھی تعلیم ہے کہ وہ اپنے ضرورت کے لیے، اپنی کسی مصیبت سے نجات پانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کریں۔ 7ویں رکوع میں بھی نافرمان قوموں کے انجام کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ قوم سمود کا انجام ذکر کیا گیا، قوم لوط کا انجام ذکر کیا گیا۔ پھر خاص طور پر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک جملہ اس کو 4 مرتبہ اس صورت میں ذکر کیا گیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، غور و فکر کرنے والا۔ تو یہ جو جملہ ہے وہ اس صورت کے اندر 4 مرتبہ آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے، قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو قرآن مجید سے اسے رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔
قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نصیحت کا اور عبرت کا سامان رکھا ہے، تو لہٰذا کوئی بھی شخص خالی ذہن ہو کر صحیح نیت کے ساتھ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کرتا ہے تو قرآن مجید اسے یہ فائدہ دیتا ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نصیحت کے لیے اس کتاب کو آسان بنایا، کہ اس کا اسلوب آسان رکھا گیا، اس کی جو زبان ہے وہ انتہائی آسان ہے، کہ ایک آسان انداز میں، سہل انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی باتیں بیان فرمائی کہ جو بھی شخص نصیحت عبرت حاصل کرنا چاہے وہ اس سے عبرت حاصل کر سکتے اور وہ راہ راست پر آ سکتا ہے۔ یہ اس آیت کا جو ہے مفہوم ہے۔ باقی قرآن مجید کی آیات سے مسائل کا نکالنا، احکام کا نکالنا، کسی حکم کو معلوم کرنا، اس کے لیے خاص مہارت کا ہونا شرط ہے، اور خاص علوم ہیں ان کا سیکھنا ضروری ہے۔ ان علوم میں مہارت پیدا کرنے کے بعد پھر کوئی بھی شخص قرآن مجید سے استدلال، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اجتہاد کر سکتا ہے۔ 8ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ قوم فرعون کا انجام بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو بھی عمل کر رہا ہے ہم اس کو محفوظ کر رہے ہیں، اور ان قریب یہ جو ہے اپنے اعمال کو دیکھے گا۔ سورۃ الرحمن اس کے 3 رکوع ہیں، وہ اس پارے کی اگلی صورت، اور اس پارے کے 9ویں رکوع کا آغاز جو ہے سورۃ الرحمن سے ہوتا ہے۔ تو سورۃ الرحمن یہ قرآن مجید کی جو ہے بڑی عظیم الشان صورت ہے، عظمت والی صورت ہے، اور اس کا آغاز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الرحمن علم القرآن، کہ خاص طور پر جس ذات نے قرآن سکھلائے، خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا پھر اس کو بیان کی صلاحیت سکھلائی، اس کو بولنے کا ڈھنگ سکھلایا۔ تو یہ جو تکلم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی پیدا کی مختلف چیزوں کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، کہ وزن کو پورا رکھو انصاف کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے کو صحیح درست ادا کرو، اور معاملات کے اندر کسی بھی قسم کا ٹیڑھا پن نہ رکھو۔ تو یہاں معاملات کی اہمیت کو یہ آیت جو ہے وہ بتلا رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے 2 دریا بنائے جو باہم ملے ہوئے ہیں، اور ان دونوں کا پانی جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور ان کا پانی بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں قدرت ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس میں غور کرے تو وہ اس چیز سے نصیحت اور عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے، تو لہٰذا اسی سے اپنی ضروریات کے بارے میں سوال کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو گنہگار لوگ ہیں، مجرمین ہیں، وہ ہماری پکڑ سے جو ہیں باہر نہیں ہیں، اگر وہ چاہیں بھی تو ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم مجرموں کو کہیں گے کہ یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم لوگ کیا کیا کرتے تھے، جھٹلایا کرتے تھے۔ 11ویں رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے برعکس جو مجرمین ہیں، گنہگار ہیں، ان کے برعکس دوسرا رویہ جو ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ وہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی اس نے زندگی اس طرح گزاری کہ اپنی آخرت کو سامنے رکھا، اور ہر عمل کے وقت وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا آئے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے 2 جنتیں ہیں، پھر ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، اور پھر خاص طور پر اس صورت کے اندر جو ہے وہ ایک جملہ جو ہے وہ
تکرار کے ساتھ بار بار آتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو 31 مرتبہ جو ہے یہ جملہ اس صورت میں آیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چند آیات کے بعد یہ جملہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں، وہاں پر یہ ذکر کیا گیا۔ کہیں اللہ تعالیٰ مجرمین کی سزاؤں کو ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد اس جملے کو ذکر کیا گیا تاکہ ان سزاؤں کو جان کر لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، ایسے کاموں سے بچیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت اور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ راستہ ٹھیک ہے اور یہ راستہ ٹھیک نہیں۔ اس کے بعد اگلی صورت جو ہے اس پارے کی سورہ واقعہ، اس کی 96 آیات اور 3 رکوع ہیں، اور اس صورت کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو پڑھے گا رات کے وقت، تو وہ شخص جو ہے کبھی تنگ دست اور محتاج نہیں ہوگا۔ اس پارے کے 12ویں رکوع کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے وقت کہ جب قیامت واقع ہوگی اس کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، بہت سے لوگوں کو پست کر دے گی، بہت سے لوگوں کو بلند کر دے گی۔ جب زمین جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، انسانوں کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک تو اصحاب الیمین، داہنے ہاتھ والے، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ ایک اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور ایک وہ لوگ جو خواص لوگ ہوں گے، مقربین ہوں گے، السابقون الاولون، ان کو یہ نام دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان تینوں کی صفات، ان کا جو بدلہ، جو انعام ہوگا، اس کو ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ سابقون الاولون، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعامات دیے جائیں گے۔ اصحاب الیمین، وہ اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں میں ہوں گے۔ اور 13ویں رکوع کا آغاز وہ اصحاب الشمال کے عذاب سے ہو رہا ہے کہ اصحاب الشمال جو ہے ان پر کیا عذاب آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بعث بعد الموت پر دلائل ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین لوگ تھے یہ اس کا انکار کرتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے انسان کو اول مرتبہ بنایا، اسی طرح ہم اس کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ اسی طرح جو ہے کھیتی، ہم زمین سے کھیتی اگاتے ہیں، اس کو ذکر کیا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آسمان سے بارش کو برساتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح ہماری قدرت کے یہ نمونے ہیں، اسی طرح ہم انسان کو کیا کریں گے، دوبارہ زندہ کریں گے۔ 14ویں رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ستاروں کے گرنے کی قسم کھانے کے بعد فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ بڑی قسم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کتاب کی عظمت کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، بڑی معزز کتاب ہے، اور اس کو پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 گروہ انسانوں کے ہم نے بتلائے اور ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوں گے، اس چیز کی خبر جو ہے وہ ایک برحق کلام دے رہا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اے پیغمبر جو ہے آپ اپنے پروردگار کے نام کی کیا کیجیے، پاکی بیان کیجیے۔ سورہ حدید اس پارے کی آخری صورت ہے، اس کی 29 آیات اور 4 رکوع ہیں، اور 15واں رکوع جو ہے اس پارے کا وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اس صورت کا آغاز سبحہ، تسبیح کے مادے سے ہے۔ تو ان صورتوں کو، یہ جو آگے آ رہی ہیں، ان کو مسبحات کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز ما فی السماوات والارض، جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں، وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہی دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی،
اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اور وہی اول ہیں، وہی آخر ہیں، وہی ظاہر ہیں، وہی باطن ہیں، اور ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ اور اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے کچھ بھی باہر نہیں۔ تو ان صفات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ایمان لانے کی ترغیب دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور رسول بھی تمہیں پکارتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک کتاب بھی اتاری جو کہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جانے والی، اور اس پیغمبر کو بھی اس لیے بھیجا گیا تاکہ یہ تمہیں اندھیریوں سے نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم پر انتہائی مہربان ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ 16ویں رکوع کے آغاز میں خرچ کرنے کا اجر اور انعام ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بڑھا کر خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مومنین کے لیے ایک نور ہوگا، اور منافق جب اس نور کو دیکھیں گے تو وہ بھی ان کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمارا بھی کچھ خیال کرو کہ ہم تمہارے نور میں سے کیا کر لیں، کچھ حصہ لے لیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم واپس اپنے ٹھکانوں میں لوٹو اور نور کو تلاش کرو۔ تو جس وقت وہ جائیں گے تو اب ان کے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، اور اس کے باطن میں جو ہے وہ کیا ہوگی، یعنی اس دیوار کے اندر کی طرف جو ہے وہ رحمت ہوگی، جو حصہ اس کا مومنین کی طرف ہوگا، اور جو حصہ اس کا باہر کی طرف ہوگا منافقین کی طرف، اس میں عذاب ہوگا۔ تو وہ پکاریں گے الم نکم معکم، کیا ہم بھی تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور تم نے شک کیا۔ اس وجہ سے آج تمہارا جو ہے وہ یہ انجام، یعنی وہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو صرف مسلمانوں کے ساتھ ظاہر کرتے، دکھلانے کے لیے، دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے۔ اس چیز کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ جو ہے کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جو ہے وہ حق کو قبول کرنے کے لیے نرم ہو جائے، حق کو قبول کریں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا اس کو قبول کریں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جب ان پر کچھ مصیبت آئی اور انہیں کچھ انتظار کرنا پڑا تو ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے، اور ان میں اکثر لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نافرمان۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صدیق کون لوگ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو خرچ کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اللہ کو قرض دینے والے لوگ، یعنی قرض تو انسان کسی دوسرے انسان کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قرض سے تعبیر فرما رہے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کو قرض دے رہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کئی گنا بڑھا کر اس کو کیا کریں، لوٹائیں گے۔ 17ویں رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ صرف ایک کھیل تماشا ہے، تو انسان اپنی دنیا کی زندگی جو ہے اس کو آخرت کو سامنے رکھ کر اس کو گزارے۔ تو اسلام دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے سے، دنیا کی نعمتوں کو اپنانے سے منع نہیں کرتا۔ اسلام ایک ایسی زندگی گزارنے کی دعوت دیتا ہے کہ انسان اس کو دنیا کی کتنی نعمتیں کیوں نہ حاصل ہوں، لیکن وہ اپنی آخرت کو پیش نظر رکھے، اپنی آخرت کو سامنے رکھے، اور وہ کتنی بھی دنیا حاصل کر لے حلال طریقے کے ساتھ، جائز طریقے کے ساتھ، تو اس میں اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت کرو، آگے بڑھو اپنے ایسے کاموں کی طرف کہ جن کاموں کی بس تمہیں اپنے پروردگار کی مغفرت حاصل ہو، مغفرت کی طرف، وجنت عرضھا، اور اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی جو ہے ایسی ہوگی جیسا کہ آسمان و زمین کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس کی چوڑائی اتنی ہوگی. اور یہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے اپنے بندوں پر. 18ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ انبیاء کی بعثت کا مقصد ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے انبیاء بھیجے تاکہ لوگ ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہدایت حاصل کریں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے فضل والے. اسی پر جو ہے اس پارے کے مضامین کا اختتام ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.